ایک ماں اپنے پیر پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے شیخ صاحب، اے اللہ کے نیک بندے، میری بیٹی کو میں نے 2-3 مرے ہوئے ہیں، 2-3 دن مر کے چکے ہیں، لیکن میں اس کو خواب میں دیکھا کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجاب چھوڑ رکھا ہے. اس کی قبر کو اندر آگ لگا دی گئی، اس کی قبر میں سانپ بیچو چھوڑ دیے گئے اور اس کو دھوئیں سے آگ سے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. اور میری لڑکی چلاتی ہے تو اس کے قبر کے عذاب کو میں نے دیکھا ہے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو معاف کر دے. وہ شیخ صاحب، وہ پیر صاحب، وہ اللہ کا نیک بندہ وعدہ کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ میں تیری بیٹی کے حق میں دعا کروں گا. بس پیر صاحب نے تہجد کی رات کے وقت زیادہ کرتے، نیک بندے رات کو دعا بہت مانگتے ہیں. آپ کے خیال میں اگر رات کو دعا مانگتا ہی ہوں میں سب کی تہجد میں، اس کا تو رات کو اندھیرے میں دعا مانگ لیا کر لوں گا. بس تہجد کے لیے شرط ہے کہ ایک نیند لینا. تو وہ اللہ کا بندہ آنکھ بند کر کے لیٹتا ہے بستر پہ، تو خواب میں دیکھتا ہے اسی لڑکی کو جو عورت بتا کے گئی. تو عورت کو خواب میں دیکھتا ہے تو جنت میں ہوتی ہے، اور جنت میں ہوتی ہے، اور جنت میں باغیچوں پہ بیٹھی ہوتی ہے، تخت لگائے ہوئے ہوتی ہے، تخت پہ بیٹھی ہوتی ہے، باغیچوں میں پھرتی ہوتی ہے، اور اس کو طرح طرح کے اس کو کھانے دیے جاتے ہیں. اس کے آگے پیچھے ملائکہ گھومتی رہتی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ بھئی آپ تو ماں تو کہتی تھی کہ آپ جہنم کی آگ میں جل رہی ہو، قبر کے عذاب سے مطلع ہو، آپ پہ عذاب ہو رہا ہے، طرح جناور چھوڑ دیے گئے ہیں اور آپ تو جنت میں ہو. تو لڑکی نے فرمایا جی جناب، میری ماں سچ بولتی تھی، میری ماں آپ کو سچ بولتی تھی کہ مجھ پر عذاب ہو رہا تھا، انگار پھیلائی گئی تھی، بچھو چھوڑ دیے گئے تھے، سانپ چھوڑ دیے گئے تھے، میرے اعمال کم تھے، اچھے کام میں نے نہیں کیے، تو پھر تو جنت میں کیسا آئی؟ تو اس نے فرمایا میری قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اچانک میرے پہ جنت کا حکم ہوا، میں جنت میں آ گئی. جب مجھے جنت میں لا گئے تو میں نے پوچھا مولا میری کون سی نیکی ہے جو مجھ کو جنت میں لے کر آ گئی؟ میرا کون سا عمل ہے جو مجھ کو جنت میں لے کر آیا؟ میرا کون سا ایسا کام ہے جو مجھ کو جنت میں لے کر آیا؟ تو فرشتوں نے فرمایا نہ تیرا کوئی عمل تھا، نہ کوئی تیرا حسن ہے، نہ کوئی حسن عمل تھا، نہ علم تھا، نہ عمل تھا، کچھ نہیں تھا. تجھے جنت اللہ نے اس لیے عطا فرمائی کہ تیری قبر کے پاس سے ایک بندہ اللہ کے رسول جانے میں صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتے گزرا. تیری قبر کے پاس سے ایک بندہ میرا آقا دو جہاں پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرا. اللہ نے اس درود شریف کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے اللہ نے اس کی صفات کر دی، اور ہمیں ایک بخشش نہ ہوئی جبکہ 70 مردوں کی بخشش ہو گئی. ایک مرتبہ کوئی بندہ یا بندی درود شریف پڑھتی ہے قبرستان میں جا کے، کوئی ہماری ماں بہن پڑھے درود شریف، کوئی ہمارا بھائی درود سلام پڑھے، میرے آقا پہ درود پڑھنے سے 70 مردوں کی بخشش ہو جاتی ہے. نہ عمل کام آیا، نہ کچھ کام آیا، میرے نبی کا درود شریف کام آیا. درود شریف کا عمل اتنا ہے کہ جب مردے کے پاس کھڑے رہتے ہیں تو اس کی صفاوت ہو جاتی ہے. مان لو اگر ہم میرے نبی آقا پہ درود سلام پڑھے، ہم کثرت سے سلام پڑھے، جس طرح ہم روزانہ کھانا کھانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، کسی بازار میں جانا تو اکٹھا جاتے ہیں، کسی محفل میں جانا ہو کسی کے تو اکٹھا جاتے ہیں، ایسا مجموع بنا لے ہم لوگ کہ مہینے کے اندر، 15 دن کے اندر، 8 دن کے اندر، یا روزانہ سب مل کر گھر کے اندر پریوار پورا میرے آقا پہ درود سلام بھیجے. اور اس درود سلام کا اتنا بڑا اللہ کے رسول نے درجہ فرمایا کہ بھائی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے.
حدیثوں کے مطابق کچھ چیزیں آئی ہیں جو میں تمہارے سامنے کری ہے. پھر درود السلام کا مطلب ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کو اللہ 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اس کی 10 نیکیاں بڑھا دیتا ہے, اس کا 10 درجہ بلند کر دیتا ہے. تو گناہ کا تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کون سے گناہ کرے ہوں گے معاف ہوئے ہوں گے, معلوم نہیں پر اللہ کر دے گا. نیکی میں نے کری تو کون سی بھی نیکی میرا نام کو لکھا جائے گا. نیکی تو اچھے کام کو بولتے ہیں, گناہ تو برے کام کو بولتے ہیں. درجہ بلند کیسے سمجھے ہم؟ درجہ بلند کیسے سمجھے؟ تو اللہ فرماتا ہے درجہ بلند اس کو کہتے ہیں, عالم علماء سے ثابت ہے کہ درجہ بلند اس بندے کو کہتے ہیں جو اسلام کے بدلے کو پڑھتا ہے تو 10 مرتبہ گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 مرتبہ اس کی نیکی ملتی ہے, 10 درجہ اس کا بلند کرتا اللہ ایک درود شریف پڑھنے سے. درجے کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ تمہاری روزی میں برکت کر دے گا, اللہ تمہاری عمریں لمبی کر دے گا, اللہ تمہارے گناہوں کو ڈھانک دے گا. ایک معاف کرنا کو ضرورت ہے, کچھ گناہ ایسے ہیں جو گڑگڑانے سے معاف ہوتے ہیں, تو کچھ تمہارے ایپ کو اللہ ڈھانک دے گا. تمہارے سے کوئی دشمن کو تم سے جتنے نہیں دے گا, تمہارے روزی کے اندر کبھی تنگستی نہیں آئے گی, تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی, تمہیں کوئی رسوا نہیں کرے گا, کوئی تمہارا حجاب چھیلنے والا نہیں ہوگا, واحد اللہ کی ذات کے سوا. یہ درجہ بلند کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ درود السلام پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے. اور پھر باقی تو درود السلام پڑھے تو واحد یہ انعام تو اللہ کے گھر سے ہے, لیکن بندے کو تو یہی سوچنا چاہیے کہ میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب مجھے دے دے, میرے کان تک سوالوں کا جواب آ جائے. جواب تو میرا نبی دیتا ہی ہے آقا مولا, چاہے تو اپنے سن سکے یا نہ سن سکے, لیکن ایسا درود السلام کے لگن کر لے ہوئے کہ درود السلام بغیر اللہ تبارک و تعالی نہ اس کی عبادتیں قبول کرتا ہے کسی کی, نہ بندگیاں قبول کرتا ہے. کہتا ہے کہ درود السلام ہی تو ایسی نعمت دے رکھی ہے میں نے جو اللہ اس کے رسول کے اللہ خود دیدار کروائے گا. واحد درود السلام سے پڑھیے ایک مرتبہ.